إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، توصیف، کبریائی و بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی اور ہر شر سے ہمیں متنبہ کر دیا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وصیت فرمائی، ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایسے راستے سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کی مقدر میں گمراہی لکھی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ میرے بھائیوں، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں۔ اس دنیاوی نعمت میں وہ اللہ رب العالمین سے کسی نعمت کا سوال کرتے ہیں تو اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اللہ میں تجھ سے صالح اولاد کی دعا کرتا ہوں، تجھ سے نیک اولاد کو مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بزرگ بچے کی خوشخبری دی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس بے موسم پھل کو دیکھتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے اور بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ رب العالمین سے اولاد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ میں
تجھ سے نیک ذریت کا سوال کرتا ہوں اور بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو کس قدر مغموم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، کہ تیری جدائی سے اے ابراہیم تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تیری جدائی پر میری آنکھیں نم ہیں، دل مغموم ہے، لیکن ایسی صورت میں، اس حالت میں بھی میں اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور اے ابراہیم تیرے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے میرا دل مغموم ہو چکا ہے اور میں بہت زیادہ غمگین ہو چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں نے اللہ رب العالمین سے اس اولاد جیسی نعمت کی طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل مغموم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اولاد دنیاوی زیب و زینت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ دنیاوی زیب و زینت ہے، دنیاوی زینت کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت جس قدر جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حساب اسی قدر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس نعمت کے متعلق اسی قدر سوال کرے گا۔ یعنی جو نعمت جس قدر اہمیت کی حامل ہوگی، اللہ رب العالمین اس نعمت کے متعلق اسی طور پر سوال کرے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو جہاں یہ دنیا میں ہمارے لیے سکون کا باعث ہے، وہیں آخرت میں ہماری نیکیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کی صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تربیت کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے تو یہی اولاد جو دنیاوی زیب و زینت ہے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے جو میں نے کہا کہ اولاد کی تربیت کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں تو یہ اولاد اگر نافرمان ہو جاتے ہیں تو اس کا وبال ہم تمام لوگوں کے اوپر آئے گا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تمام لوگوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اس لیے کل قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں، جب اس کا شوہر گھر پر نہیں ہوتا، ایسی صورت میں عورت اس کے شوہر کے گھر کا اور اسی طریقے سے اس کے اولاد کی ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ ضروری ہے اور ہم تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کی شروعات یہ اولاد کی پیدائش سے قبل ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ جب دنیا میں لڑکا یا لڑکی کی پیدائش ہو جائے، جب دنیا میں لڑکا یا لڑکی آ جائے، اس کے بعد تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تربیت کی شروعات اولاد کی دنیا میں آنے سے قبل ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اولاد کے لیے اچھی بیوی کا یا اگر اولاد کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب نہیں کرتے ہیں تو
تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے آپ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کہ اے لوگوں، جب تم میں سے کسی شخص کے پاس ایسا رشتہ آئے کہ جس رشتے کی وجہ سے تم خوش ہو، یعنی اس کا اخلاق اور اس کی دینداری تمہیں پسند ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس سے نکاح کر لو، اس سے اپنی بچی کا نکاح کر دو، یا اگر ایسی لڑکی مل جائے تو اپنے بچے کا ایسی لڑکی سے شادی کر دو، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ زمین پر فساد ہے۔ دیکھیے آپ وسلم نے کتنی جامع بات فرمائی کہ اگر نیک شوہر کا انتخاب نہ کیا گیا یا نیک بیوی کا انتخاب نہ کیا گیا تو ایسی صورت میں زمین پر فساد برپا کرنا ہوگا۔ اسی لیے آپ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے عام طور پر شادیاں کی جاتی ہے۔ عورتوں کی شادی جب کسی سے ہوتی ہے تو سامنے والا عورت کے اندر جو چیزیں دیکھتا ہے اس میں سے ایک خوبصورتی ہوتی ہے، حسب نسب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مالداری ہوتی ہے اور دینداری ہوتی ہے۔ آپ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم دینداری کی وجہ سے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو، اس لیے کہ دینداری اگر عورت کے اندر نہیں ہے، اور عورت اگر خوبصورت ہے، عورت اگر حسب نسب کے اعتبار سے بڑے خاندان سے ہے، اور عورت اگر مالدار ہے، لیکن دینداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں ایک شوہر کے لیے وبال جان ثابت ہوتی ہیں۔ وہیں اگر عورت دیندار ہے، عورت اگر اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے، تو یہی عورت کئی عورتوں کی خوبصورتی پر اور عورتوں کی جو اعلیٰ خاندان کی عورتیں ہیں ان تمام عورتوں پر بھی فوقیت لی جاتی ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ الام مدرسۃ اذا عادتھا، کہ یہ جو ماں کا گود ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس مدرسے کی صحیح تربیت کی، اگر ہم نے اس مدرسے کا صحیح طور پر دیکھ بھال کیا، اگر رشتے کے انتخاب کے وقت لڑکی کی دینداری کو ترجیح دی تو آنے والی نسل یہ بہتر ہوگی، کیونکہ یہ عورت کا گود ہی پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر عورت ہی صالحہ اور نیک نہ رہے تو بچے کی تربیت بھی صحیح نہیں ہو پاتی، اور یہی بچہ ہمارے لیے مستقبل میں وبال جان بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بچے کے لیے صحیح والدین کا انتخاب کریں۔ لڑکی کی طرف سے صحیح لڑکے کا انتخاب ہو اور لڑکے کی طرف سے صحیح لڑکی کا انتخاب ہو، تبھی جا کر کے آنے والی نسل کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم صحیح عورت کا انتخاب کر لیتے ہیں، یا عورت اگر صحیح شوہر کا انتخاب کر لیتی ہے، تو اس کے بعد دوسرا جو اہم قدم ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اور اللہ رب العالمین سے نیک ذریت کا سوال کیا جائے، جیسا کہ نبیوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی کہ ربی حبلی من الصالحین۔ تو رشتہ ازدواج میں بن جانے کے بعد دوسری جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، آنے والی ذریت کے نیک ہونے کی اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، اور جمعہ کے وقت اس دعا کا اہتمام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کا ضرور اہتمام کرے، اس لیے کہ جو شخص بھی اس دعا کا اہتمام کرے گا، آنے والی جو نسل ہوگی اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے اس بچے کو بچا لے گا۔ آج ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو بہت ساری اہم دعائیں انہیں یاد نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں وہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں دعا کی قدر کو سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے بچے کا اچھا نام رکھے۔ نام کی وجہ سے بچے کی کردار پر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے نام صحیح رکھا ہوگا تو بچے کے اوپر اس کا عکس نظر آئے گا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان نبیوں اور رسولوں کے نام کو چھوڑ کر کے، صحابہ اور صحابیات کے نام کو چھوڑ کر کے ایسے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں جو دنیاوی ہیرو مانے جاتے ہیں یا دنیاوی ہیروئن مانی جاتی ہے، اور جب بچے کا ان ناموں پر نام رکھ دیا جاتا ہے تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں
تو اپنے نام کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بچے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھیں گے، یا اسی طریقے سے محمد رکھیں گے، یا اسی طریقے سے جو صحابہ کرام کے نام ہیں، اگر ان ناموں کو ہم بچے کے نام پر رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ویسی شخصیت بننے کی فکر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جب عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا، اور آسیہ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ سامنے موجود تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام پوچھا کہ کیا نام ہے، تو بتایا کہ آسیہ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو تبدیل کر دیا اور جمیلہ رکھ دیا۔ جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نام کی تبدیلی کی، اس لیے کہ نام کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نام سنا آسیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام جن کے نام غلط تھے یا اس کی میننگ غلط تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کے ناموں کو بدل دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ناموں کا اثر بچے کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حلال روزی کا بچے کی تربیت میں بڑا دخل ہے۔ رزق حلال یہ اولاد کی تربیت میں بنیادی کردار کا حامل ہے، اور اگر ہم نے رزق حلال کا اور اچھے رزق کا انتخاب نہیں کیا، اگر ہم نے کمائی میں حلال رزق کا خیال نہیں رکھا تو آنے والی نسل بھی بگڑ جائے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اور رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم حلال رزق کھانے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے پاکیزہ رزق یہ بچے کی تربیت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال رزق کا انتخاب کریں۔ اگر حرام میں آپ کو بڑا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حلال اگر آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فضل سے حلال میں وہ برکت ہوتی ہے کہ جو حرام کے کئی گنا اوپر ہو جاتا ہے، اور حلال کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی نسل کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو بنیادی چیزیں تھیں، یہ اولاد کی دنیا میں آنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب جب اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چند چیزوں پر اولاد کی تربیت کریں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کریں، اس لیے کہ عقیدہ ہی اصل زندگی ہے۔ صحیح عقیدہ اگر بچے کو آپ نہیں سکھاتے ہیں تو کل کو یہی بچہ اگر شرک و بدعات و خرافات کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کا نقصان آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ کا بچہ دنیاوی اعتبار سے ایک طریقے سے بہت زیادہ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے وہ مضبوط ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر سودا ہے۔ وہیں اگر آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی اگر وہ صحیح عقیدے کا حامل نہیں ہے، اور وہ اگر شرک و بدعات میں پڑا ہوا ہے، اس کی دنیا کتنی بھی اچھی ہو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں عقیدے کا بڑا دخل ہے۔ اگر ہم نے اولاد کو صحیح عقیدہ بتلا دیا تو اسی صحیح عقیدے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گزارتی ہے، اور اگر ہم نے اولاد کو صحیح عقیدہ نہیں سکھلایا تو انسان کچھ بھی غلط راستے کو بھی انتخاب کر سکتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندہ غلط راستے پر اور شیطان کے راستے پر رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی جو اپنے بیٹے کو نصیحت تھی اس کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے۔ آنے والے اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہے تو لقمان حکیم کے اس راستے پر، اس بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اگر عقیدہ توحید کو راسخ کر دیتے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی بھلے کچھ بھی مفلسی میں گزرے لیکن ان کی آخرت کامیاب ہوگی۔ وہیں اگر ہم ان کی صحیح عقیدے پر رہنمائی نہیں کرتے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی کتنی بھی خوشحال ہو جائے لیکن ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے
تو آپ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا یا غلام کہ اے بچے انی اعلمک بکلمات کہ اے میرے بچے چند چیزوں کا میں تمہیں چند باتوں کا علم دیتا ہوں، تم اسے سیکھ لو، اگر تم اسے سیکھ لو گے تو تمہارے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تم ان باتوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو گے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے اذا سألت فاسأل اللہ، بچے کو بتلایا آپ وسلم نے کہ جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ آپ دیکھیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ قبروں کے اوپر جاتے ہیں اور قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ جب ہم ایسا عمل کرتے ہیں تو بچے کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ قبر والا بھی دے سکتا ہے اور قبر والے سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ لیکن بچپن میں ہی جب ہم ان کی تربیت کر دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے ہو، جب بھی کوئی بھی تمہارے اوپر مصیبت آ جائے ہر حال میں تم اللہ رب العالمین سے مدد کی گہار لگانا اور ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگنا۔ جب بچے کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ جاتا ہے تو بچہ چاہے مصیبتوں کے پہاڑ میں ہی کیوں نہ دبا ہو لیکن اس کے اندر یہ چیز ہمیشہ بیٹھی ہوتی ہے کہ ہمیں مانگنا ہے یا اللہ اگر کسی چیز کو طلب کرنا ہے تو ہم اللہ رب العالمین سے طلب کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ وسلم نے آگے فرمایا بیٹے جان لے کہ اگر پوری امت تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اور اگر تمام کے تمام لوگ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی بھی فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تیرے مقدر میں نہ لکھا ہے۔ یہ کتنا اہم عقیدہ ہے کہ بچے کو بچے ہی کی حالت میں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایسی تربیت کر دی جائے کہ اے میرے بیٹے جان لے کہ تو ان دنیا والوں سے نہ ڈر، اگر تو صحیح عقیدے پر چل رہا ہے، اگر تو ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے جہاں شرک و خرافات ہو رہے ہیں، لیکن اگر تو توحید پر قائم ہے تو تجھے ان باطل عقیدوں والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا عقیدہ اللہ پر ہے اور جس کا عقیدہ اللہ پر ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ جب بچے کے اندر عقیدہ جاگزی ہو جاتا ہے تو بچہ ایک طریقے سے نڈر ہو جاتا ہے، اور بچے کے اندر جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اسے غیر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کو جہاں عقیدے کی تعلیم دے وہیں نماز پر بھی ابھارے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ لوگوں اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو نماز کی پابندی کا حکم دو اور اس پر ڈٹے رہو۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو میرے بھائیوں بہت سارے ایسے احباب ہیں جو ٹیوشن کی وجہ سے یا اسی طریقے سے دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو مسجد نہیں آنے دیتے۔ مثلا اگر کسی کا ٹیوشن کا وقت نماز کے وقت میں آڑے آ جاتا ہے تو لوگ نماز کو چھوڑنے پر بچوں کو ابھارتے ہیں لیکن ٹیوشن نہیں چھوڑنے دیتے۔ میرے بھائیوں دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا کوئی اس کو منع نہیں کرتا، لیکن یہ تعلیم اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آ جائے تو ایسے تعلیم فتنے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیجیے اور ہمیشہ بچے کو نماز کی اہمیت پر ابھارتے رہیے، اور خود والدین اگر نمازوں کے پابند ہو تو بچے والدین کو دیکھ کر کے ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ کہ لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ہم ان کی سرزنش کرے۔ تو جب بچوں کو ہم ان باتوں پر ابھاریں گے تو بچے کے اندر خود بخود نماز کی محبت پیدا ہوگی اور وہ مسجد کو آئیں گے۔ اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے بچے کی نماز پر تربیت نہیں کرتا ہے اور نماز پر وہ نہیں ابھارتا ہے تو گویا کہ وہ صحیح اسلامی تربیت کے اوپر نہیں چل رہا ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اخلاق کی تعلیم دے، بڑوں سے کس طریقے سے باتیں کرنی ہیں، بڑوں کو کس طریقے سے ہم سلام کریں گے، بڑوں سے جب ہم باتیں کریں تو ہمارا طریقہ اور لہجہ کیا ہونا چاہیے،
چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھلائیے، اسی لیے کہ یہ اخلاق انسان کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اگر ایک انسان صحیح اخلاق اس کے اندر ہے تو گویا کہ وہ انسان بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر انسان صحیح اخلاق کا حامل نہیں ہے تو بظاہر وہ کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اسے خوبصورت نہیں کہہ سکتے، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی اور کہا کہ آپ اخلاق والوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اپنے بچوں کو صحیح اخلاق کی تربیت دے اور انہیں صحیح اخلاق سکھلائے۔ اسی طریقے سے جب ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھائے تو جو کھانے کے صحیح آداب ہیں ہم اپنے بچوں کو ان آداب کو سکھلائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور جب پانی پیے تو 3 سانس میں پانی پیے، اسی طریقے سے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو ان تمام باتوں کو سکھلائیں گے تو بچے کے اندر وہ چیزیں آئیں گی اور آگے چل کر کے بچہ اس چیزوں پر چلے گا۔ ایک مرتبہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور عمر بن ابی سلمہ بہت چھوٹے بچے تھے تو دسترخوان پہ ان کا ہاتھ یہاں وہاں جا رہا تھا، تو آپ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے تم بسم اللہ کہو اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو آپ وسلم بچوں کو اس طریقے سے تربیت کرتے تھے اور بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے تھے، صحیح گائیڈ کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے جب بچے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کے سامنے ہی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، تو بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کی طرف لائیں اور جب بھی بچوں کے سامنے بیٹھیں تو اسلامی اصول کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کا بچہ انہی اصولوں پر چلنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، بچوں کو قرآن سکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ہماری مساجد میں جب مکتب چلتے ہیں اور اسی وقت میں اگر بچوں کا ٹیوشن آ جاتا ہے تو ہم دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے بچوں کو عصری تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا بنیادی علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ بچوں کو ٹیوشن پہ بھیجیے لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ دین کی بنیادی چیزوں کا علم نہ رکھتا ہو اور کل کو وہ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے کہ ہمارے والدین نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی، ہمیں دین اسلام نہیں سکھلایا۔ آج بھی بہت سارے نوجوان رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی زبانوں سے قرآن کی آیتیں نہیں نکل پاتی، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے احباب ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کون سی دعائیں کب پڑھنی چاہیے، کیسی پڑھنی چاہیے، انہیں اس کا علم نہیں، اس لیے کہ بچپن میں انہیں سکھایا نہیں گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم جتنا دینا ہو دیں، لیکن یہ جو دین کا تعلیم ہے یہ ضرور دے، اس لیے کہ یہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب ہم صحیح تعلیم سے آراستہ نہیں ہوں گے تو اپنے بچوں کو صحیح تربیت کیسے کریں گے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اہم گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں اپنے بچوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اپنے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی تمیز نہیں کرتے۔ تو اس لیے ایک اہم گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرے۔ آج جو یہ ارتداد کا فتنہ یا ارتداد کی لہر ہمارے گھروں تک آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج جو ہماری بچیاں غیر مسلموں سے شادی کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی۔ ہم نے انہیں جنت و جہنم کے بارے میں نہیں بتلایا، ہم نے انہیں یہ نہیں بتلایا کہ اگر جہنم میں جاؤ گے تو اس کا عذاب کس قدر خطرناک ہے۔ اسی لیے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی بچی، مسلم گھرانے میں پلنے والا بچہ آج غیر مسلموں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہا ہے۔ اسے یہ دین اسلام جو سب سے حق مذہب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ مذہب ہے، اس مذہب کو چھوڑ کر کے وہ غیروں کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنے پر مجبور ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہوتی، اگر ہم نے ان کی اسلامی تربیت کی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آیا ہوتا کہ ہماری بچیاں
غیروں کے ساتھ شادی کرتی یا غیروں کے ساتھ زندگی گزارتی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو مرنے کے بعد یہی بچے ہمارے لیے کام آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ ایک آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی آدمی کے کام آتی ہے، وہ یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو۔ مثلا آپ نے کنویں کی کھدائی کروا دی اور جب تک لوگ اس کنویں سے پانی لیتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے، فین یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ لگا دیتے ہیں، جب تک لوگوں کے استعمال میں وہ چیز آتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے او علم ينتفع بها، اور ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ آپ نے کسی کو صحیح عقیدہ بتلا دیا، آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کا جو نبوی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اگر آپ نے اس کو طریقہ بتلا دیا اور بندہ جب تک آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے او ولد صالح يدعو له، اور ایسا لڑکا جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی دعائیں کرتا رہے، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ دنیاوی زندگی میں جب تک والدین باحیات ہیں ان کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اولاد کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت پر ڈھالیں گے اور ان کی اسلامی تربیت کریں گے تو یہی بچے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور اس دعا کی وجہ سے ہمارے درجات کے اندر بلندی آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمیں بڑا احساس ہوگا کہ کاش ہم نے دین پر عمل کیا ہوتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کو اس کا انجام بتلا دیا جاتا ہے، اور وہی شخص جو دنیاوی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزارا ہوا ہوتا ہے وہ پچھتاتا ہے کہ کاش اب مجھے کوئی لمحہ یا کوئی موقع مل جائے اور میں دنیا میں جا کر کے اللہ اور اس کی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں۔ لیکن انسان اس وقت صرف افسوس ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے موقع نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو یہی بچے کل ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔